وقد قال امیر المومنین علیہ السلام لولا التقى لکنت اضحى العرب صلوات۔ خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش، آپ انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ہر علم کو جاننے والے کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے علم کے متعلق اپنے علمی موضوع پر عام لوگوں سے خطاب نہیں کر سکتا۔ ایک ڈاکٹر کو، ایک سائنسدان کو، ایک نفسیات کے ماسٹر کو، ایک اقتصادیات کے ماسٹر کو آپ کہیں کہ آپ نے عوام سے خطاب کرنا ہے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اصطلاحات میں گھرا ہوتا ہے۔ اور جسے آپ بے وقوف مولوی کہتے ہیں نا، جاہل مولویوں کو آپ جاہل ہی کہتے ہیں یہ عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ اس کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے عام عوام کو اس نے سمجھانا ہوتا ہے، جنہیں اصطلاحات، علوم، آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے علم کلام میں، تفسیر میں، علم رجال میں، فقہ میں، اصول میں، لغت میں؟ کون سی چیز آپ کے پاس ڈگری ہے؟ جو 14-15 علوم ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ان میں سے آپ کسی کے نہ منہ کو جانتے ہیں نہ اس کی پشت کو جانتے ہیں، لیکن انہی علوم کے مطالب کو آپ تک ہم نے پہنچانا ہوتا ہے، اور پھر ہم جاہل کہلاتے ہیں، پھر آپ کے القاب کے حقدار کہ ہمیں تو کچھ شعور نہیں ہے۔ جو جاہل ہماری باتیں نہیں سمجھ سکتے وہ ہم کو بے شعورے کہتے ہیں، جن میں اتنی سوچ نہیں ہے کہ ہماری بات سمجھ سکیں۔ بہرحال آپ کی زبان ہے، اسے آزادی سے چلا سکتے ہیں، آپ کے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج بڑی ایک اہم بات کے لیے یہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ایک جملہ یہاں عنوان قرار دیا ہے، کلام قرار دیا ہے، وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ اگر تقوی نہ ہوتا تو میں عربوں میں سے سب سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی علیہ السلام متقی نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں، یا یہ بتا رہے ہیں کہ عربوں میں سب سے زیادہ میں چالاک ہوں، یہ فرما رہے ہیں اس میں؟ چونکہ اس قسم کا شرطیہ جملہ ایک امامے والے نے بولا ہے، جتنے یہ تلاڑے ہیں، جتنے فنکارے ہیں، جتنے الو کے پٹھے ہیں جو مولویوں کے کیے ہوئے ترجمے کو دیکھ کر محقق بنے ہوئے ہیں، نہ عربی کی ناک کا پتہ ہے نہ عربی کی ٹھوڑی کا پتہ ہے، وہ محقق بن کے آ گئے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جاہل ہو، جو چیز جانتے نہیں اس کو چھیڑتے کیوں ہو؟ آپ کو پتہ ہے جملہ شرطیہ کیا ہوتا ہے؟ عام جملہ اور جملہ شرطیہ میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کو علم ہے؟ لولا التقى، اگر تقوی نہ ہوتا تو میں عربوں میں سے سب سے زیادہ زیرک اور چالاک ہوتا۔ تو الیاذ باللہ امیر المومنین علیہ السلام عربوں کے چالاک شخص ہیں، ہوشیار شخص ہیں۔ پھر حضرت کی ناج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، اس پہ غور فرمانا۔ پھر میں 2-3 آیات لے کے آ رہا ہوں۔ یہ جن کا علم ٹینکیاں بھر جانے کے بعد جیسے پانی بہنے لگتا ہے نا، جن کی جہالت ان ٹینکیوں سے بہہ رہی ہے، جس پہ بورڈ لگایا ہوا ہے شیعہ قوم نے جاہل ہونے علامہ ہونے کا، جو اپنی ڈیوٹی میں 4000 روپے کماتے تھے پرائمری سکولوں میں، انہیں آپ نے لاکھ دینا شروع کر دیا ہے۔ ان کا دماغ خراب نہیں ہوگا؟ وہاں تو محنت کرنی پڑتی تھی، 5 گھنٹے پڑھانا پڑتا تھا، 10 افسروں کو جواب دینا پڑتا تھا۔ یہاں آ کے آپ جو لفنکے بازی کریں، لچا پن کریں،
آپ سے انتہائی مہنگی قیمت میں خریدا جاتا ہے۔ کون بے وقوف ہے جو آپ کو معاف کر دے؟ یہ نہج البلاغہ کا جو حضرت کے خطبات ہیں ان میں سے مفتی جعفر اعلی اللہ مقامہ کے جو نہج البلاغہ مترجم ہے اس میں جو ان کا ترجمہ ہے اس میں خطبہ نمبر 198 ہے 198۔ وہاں یہ لمبی کلام ہے چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے ساری پڑھوں۔ حضرت نے فرمایا کہ واللہ ما معاویہ بے ادھا منی، معاویہ مجھ سے زیادہ چالاک اور زیرک نہیں ہے، خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ اور چالاک زیرک نہیں ہے۔ پھر امیر شام کی ایک دو غداریاں اور اس کی مکاریاں جو ہیں ان کا ذکر کیا، اور بعد میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ لا کراہیت الغدر لَكُنْتُ أَدْهَى النَّاسِ، اگر دھوکہ بازی، عہد شکنی یہ ناپسندیدہ چیز نہ ہوتی تو میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ زیرک اور چالاک ہوتا۔ اگر عہد شکنی اور غدر یہ ناپسندیدہ کام نہ ہوتا تو میں سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ زیرک اور چالاک ہوتا۔ تو کیا حضرت اس میں اپنے آپ کو فرما رہے ہیں کہ میں زیرک ہوں، میں چالاک ہوں؟ یہ فرما رہے ہیں؟ جاہلو، جس چیز کی آپ ابجد کو نہیں جانتے اس میں آپ پنگے بازی کیوں کرتے ہیں؟ شوق ہے دینی مسائل کہنے کا تو جا کے 10-12 علوم جا کے پڑھیں۔ جہالت چمکانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دادے اور رساگیر جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں سارا سال چندہ لیتے ہیں، کوئی بڑا عزادار ہے، کوئی بڑا جلسہ کرواتا ہے، یہ اپنی چودراہٹ کے لیے جو ہے ایسی جہالت پروموٹ کر رہے ہیں کہ مذہب کے لیے سوائے مسائل پیدا کرنے کے اور کوئی مذہب کی خدمت نہیں کر رہے۔ نہ آپ جانتے ہیں زبان کو، آیتوں پہ آتے پڑھ رہا تھا ایک شخص، ایک جملہ شرطیہ کسی مولوی نے استعمال کیا۔ اچھا میں آپ کو قرآن کریم سے 2 مثالیں لا کے دے رہا ہوں، قرآن مثالیں اور بھی ہیں۔ آپ اپنے وہ چھلکتا ہوا علم جو ہے نا، جو آپ نے گٹر کے پانی سے بھرا ہے علم کا برتن، وہ اس پہ وہ لگا کے مجھے دکھائیں، اسے دھو صاف کر کے دکھائیں۔ سورہ مبارکہ زمر ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، سورہ مبارکہ زمر، کوئی حدیث نہیں۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، تیری طرف وحی کی گئی۔ کس کی طرف؟ رسول معظم اسلام کی طرف۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ ایسی وحی نہیں ہے جو ہم نے تیری طرف صرف کی ہو، یہ وحی ہے جو تیری طرف بھی کی ہے اور تجھ سے پہلے والوں کی طرف بھی کی ہے، یعنی سب انبیاء کو ہم نے یہ وحی کی ہے۔ وحی کیا کی ہے؟ یہ وحی دیکھنا، اور پھر آپ نے جو آپ کے کمہاروں والے ہتھیار ہیں وہ لے کے آ جانا، اس کو سیٹ کرنا۔ لئن اشرکتا، کون سی چیز ہم نے وحی کی تیری طرف اور تیرے سے پہلے انبیاء کی طرف؟ لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے اعمال حقارت جائیں گے۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ خاتم النبیین کو فرما رہا ہے کہ اگر تو شرک کرے گا تو تیرے اعمال حقارت جائیں گے۔ اور یہ صرف سرکار دو عالم کو نہیں فرما رہا بلکہ ساتھ یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ ہم تجھے صرف نہیں کہہ رہے بلکہ تجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی تھی کہ لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے اعمال حقارت ہو جائیں گے، تیرے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے۔ تو مجھے فرمائیں
الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، تو کیا اللہ پاک نبی اکرم کو مشرک کہہ رہا ہے؟ کیا انبیاء صلوات اللہ علیہ اجمعین جو سرکار دو عالم سے پہلے آئے ہیں ان کو مشرک کہہ رہے ہیں اللہ؟ تو پھر یہ تو یہی جملہ ہے لئن اشرکتا، اگر تو شرک کرے، تاکید کے ساتھ لئن اشرکتا، اگر تو شرک کرے تو تیرے اعمال اکارت جائیں گے۔ لاؤ اپنی بیٹھی ہوئی ٹینکیاں، اس جملے کے متعلق کہو۔ اور پھر سورہ مواقع الحاقہ آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک ذرا ان آیات کو سننا اور ان کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ ہو سکتا ہے آپ کے بھی ان کی ٹینکیاں فل ہو جائیں، تو بہنے سے پہلے انہیں سنبھال لینا۔ خداوند متعال وحی کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ لو تقولا علینا بعض الاقاویل، ہمارا یہ پیغمبر اگر ہم پر جھوٹ گھڑ کے کوئی چیز منسوب کرے، لو تقول علینا بعض الاقاویل، من گھڑت باتیں ہم سے منسوب کرے تو ہم برداشت کر لیں گے، کیونکہ ہمارا پیارا نبی ہے، ہم اسے جنت بھیجیں گے، ہم اس کو سرداری دیں گے، ہم اس کی عزت کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ نبی بھی ہم پہ جھوٹ بولے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو پوری طاقت کے ساتھ پکڑ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ وَلَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی شہرگ حیات کاٹ دیں گے۔ تو کیا سرور عالم نے پوری زندگی میں کبھی خدا سے جھوٹ منسوب کیا ہے؟ جو جھوٹ منسوب کرے اللہ سے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کوئی خطرہ تھا کہ سرکار دو عالم جھوٹ بولیں گے؟ الیاذ باللہ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو پھر خداوند متعال اپنے محبوب کو یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اگر یہ نبی بھی ہم پہ جھوٹ بولے، کوئی جھوٹی بات ہم سے منسوب کرے، ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں، ہم پوری طاقت سے اس کا مواخذہ کریں گے اور اس کی رگ حیات کو کاٹ دیں گے، پھر یہ سانس لینے کی بھی قابل نہیں رہے گا۔ تو یہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، کیا خداوند متعال اپنے محبوب کی اہانت کر رہا ہے؟ تنقیص بیان کر رہا ہے؟ کیا سرکار دو عالم سے شرک کا صادر ہونا ممکن ہے؟ تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ سب انبیاء کو میں نے وحی کی کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال اکارت جائیں گے۔ آؤ جن کا علم کود رہا ہے اور دھمالے ڈال رہا ہے، وہ ڈھولک لے کے آئے، ان دو آیات کی صحیح توجیہ بیان کرے کہ کیا کہا گیا ہے۔ جب آپ جانتی نہیں ہیں ان چیزوں کو، دیکھ کے ایک شخص قرآن پڑھتا ہے ایسے قرآن کھول کے اسٹیج پہ اور پھر آیت غلط پڑھ دیتا ہے۔ سننے والے کو شرم آنی چاہیے، کہنے والے کو شرم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنا شرم والا ہوتا، باضمیر ہوتا، وجدان بیدار ہوتا تو کبھی بھی ایسے پیچیدہ مسائل میں دخل اندازی نہ کرتا۔ وہ مردہ ضمیر ہے، اس پہ ہرس اور لالچ دنیا کی وجہ سے اس کا ضمیر جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا ہے۔ اس سے کیوں توقع رکھتے ہو؟ سننے والوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس طرح مذہب کے زاویے تبدیل کرنے کی اجازت نہ دے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، یہ فیس بکی محققین، گندی نالی کے مینک
جو ہر چیز پہ جو ہے مقصر کا فتویٰ جن کی جیب میں پڑا ہوا ہے. کہو نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، مقصر ہے جی، مقصر ہے جی، مقصر ہے، یعنی نماز پڑھنا مقصر ہے. تو پھر ائمہ نے تو کبھی نماز قضا ہی نہیں کی ہے، ان کو کیا کہو گے؟ آپ کے ائمہ نے کبھی کوئی نماز قضا کی ہے؟ تو نماز جو پڑھتا ہے، جو نماز کا کہتا ہے، وہ تو مقصر ہو جاتا ہے. تو پھر سرکار دو عالم کو کیا کہیں گے؟ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو کیا کہیں گے؟ ایسے عقل سے فارغ پاگل خانے میں بھی ایسے پاگل آپ کو نہیں ملیں گے جن کو اپنے الفاظ کا پتہ ہی نہیں ہے اور لگے ہوئے ہیں مذہب کی ٹھیکیداری پہ. میری بات کو اچھی طرح سننا. ایک ہوتی ہے، ایک جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خبر اور انشاء. پھر جو خبر ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم اپنی منطقی اصطلاح میں کہتے ہیں جملہ خبریہ حملیہ، اور ایک کو کہتے ہیں جملہ خبریہ شرطیہ. دو، حملیہ، شرطیہ. دونوں میں جو سچائی ہوتی ہے اس کا معیار فرق کرتا ہے. کان کھول کے سن لینا، صاحب خریت بعد میں پوچھ لینا، یہ سب یہی ہیں. گپے بھی بعد میں لگا لینا، اور کسی کا علم پہلے لگا ہے تو وہ ٹوٹی بند کر لے، پہلے بات سمجھ لے. قضیہ حملیہ کیا ہوتا ہے؟ زید کھڑا ہے، یہ کھڑا ہونے کو زید پہ حمل کیا گیا ہے. حمل یعنی یہ کہا گیا ہے کہ کھڑا ہونا اور زید دونوں ایک چیز ہیں، یعنی وہی شے زید ہے اور وہی شخص کھڑا ہے. اسے کہا جاتا ہے قضیہ حملیہ. زید آیا یعنی آنے والا اور زید ایک ہی چیز ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، اور اگر منفی ہو تو ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کی جا رہی ہے. اس کی سچائی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو خبر آپ نے دی ہے اگر واقعے کے مطابق ہو تو قضیہ سچا، اگر واقعے کے مطابق نہ ہو تو قضیہ جھوٹا. واقعے سے مراد ہے واقعیت خارجی. اگر واقعاً زید آیا ہو خارج میں اور آپ کہہ رہے ہیں زید آیا ہے تو قضیہ سچا، کیونکہ آپ کی خبر اس واقعے کے مطابق ہے. اور اگر زید نہ آیا ہو، آپ کہہ رہے ہیں زید آیا ہے تو قضیہ جھوٹا. اور دوسرا قضیے کی قسم ہے قضیہ شرطیہ. شرطیہ میں ایک چیز کو دوسری کے لیے ثابت نہیں کیا جاتا. قضیہ شرطیہ ہمیشہ دو جملوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قضیہ شرطیہ میں پہلا جملہ اسے شرط کہا جاتا ہے، دوسرے جملے کو جزا کہا جاتا ہے، اور دونوں جملوں میں تعلیق پیدا کی جاتی ہے، یعنی ایک جملے کو دوسرے پر معلق کیا جاتا ہے، ایک جملے کو دوسرے کے گلے میں لٹکایا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لٹکانے کو ہم تعلیق کہتے ہیں. یعنی دو نسبتیں ہیں، ایک مکمل جملہ یہ ہے، ایک مکمل جملہ یہ ہے. اگر شرط کے ادوات یعنی شرط کے لیے جو کلمات استعمال ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، ان کو اٹھا دیا جائے، اس قضیہ کی تحلیل کی جائے تو دو خبریں ہوتی ہیں اس میں. جملہ شرطیہ میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ان دونوں خبروں کو یا ان دونوں نسبتوں کو آپس میں تعلق دے دیتے ہیں، ربط دے دیتے ہیں. اب میری بات پہ غور فرمانا. میں کہتا ہوں اگر سورج نکلا ہوا ہو تو دن موجود ہوگا. اگر اور تو کو نکال دیں، یہ قضیہ شرطیہ کی الفاظ ہیں، تو پیچھے بات جاتا ہے دن نکلا ہوا ہو، سورج نکلا ہوا ہو، ایک جملہ ہے. دن موجود ہوگا، یہ ایک مستقل جملہ ہے. ادوات شرط آتے ہیں، ان دونوں کے استقلال کو توڑ کے ایک جملہ بنا دیتے ہیں. اگر ہم اس طرح کہیں گے کہ اگر دن سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں نسبتیں ہمیشہ اکٹھی پائی جاتی ہیں.
دن نکلا ہوا ہوگا تو اکیلا نہیں ہوگا، سورج نکلا ہوا ہوگا تو اکیلا نہیں ہوگا، ساتھ دن بھی موجود ہوگا، یعنی دونوں نسبتیں یہ اکٹھی پائی جا رہی ہیں۔ یہ آپ رات کو کہہ رہے ہیں کہ اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن موجود ہوگا، اس وقت نہ سورج ہے نہ دن ہے، لیکن قضیہ پھر بھی سچا ہے، اس لیے کہ قضیہ شرطیہ کی جو سچائی ہوتی ہے وہ ان دو جملوں کی سچائی پہ موقوف نہیں ہوتی۔ جو آپ رابطہ دے رہے ہیں وہ رابطہ واقعی ہونا چاہیے، وہ جو ملازمہ دو جملوں کے درمیان آپ قائم کر رہے ہیں وہ ملازمہ سچا ہونا چاہیے۔ میں نبی ہوں، میں ہوں نبی؟ ہرگز نہیں ہوں۔ میں معصوم ہوں؟ ہرگز نہیں ہوں، لیکن یہ جملہ شرطیہ سچا ہے کہ اگر میں نبی ہوتا تو معصوم ہوتا۔ الحمدللہ نہ نبی ہوں نہ معصوم ہوں، لیکن یہ جملہ شرطیہ سچا ہے، اس لیے کہ نبوت اور معصوم ہونے کے درمیان حقیقی رابطہ پایا جاتا ہے۔ دونوں طرفیں قضیے کی جھوٹی ہیں، نہ میں نبی ہوں نہ میں معصوم ہوں، لیکن قضیہ شرطیہ سچا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں نبی ہوں یا نہیں، میں معصوم ہوں یا نہیں، اس نے یہ بتانا ہے کہ ان دو نسبتوں کے درمیان رابطہ پایا جاتا ہے، تعلق پایا جاتا ہے۔ تو یہی یہاں پر بھی قرآن کی آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، سرکار کو مشرک علیہ باللہ نہیں کہا جا رہا، بتایا جا رہا ہے کہ شرک اور حبط عمل کے درمیان رابطہ ہے، جہاں شرک آئے گا وہاں حبط اعمال ساتھ آئیں گے۔ سرکار کو مشرک نہیں کہا جا رہا، نہ یہ کہا جا رہا کہ حضرت کے اعمال جو ہیں وہ حبط کر لیے گئے ہیں علیہ باللہ یا اکارت گئے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ان دو جملوں میں جو نسبت ہے اس کا آپس میں تعلق ہے۔ قضیہ متصلہ جب شرطیہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو نسبتیں اتصال رکھتی ہیں، یعنی جب ایک پائی جائے گی شرط والی نسبت تو جزا والی نسبت بھی وہاں پر پائی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شرط والی نسبت پائی جائے اور جزا والی نسبت نہ پائی جائے، یہ آپس میں سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں حضرت سے کوئی لینا دینا نہیں آیت کا، آیت یہ بتا رہی ہے کہ شرک اور حبط اعمال کے درمیان تعلق ہے، لنک ہے، اور تعلق ایسا ہے کہ العیاذ باللہ اگر خاتم النبیین جیسی شخصیت بھی شرک کا ارتکاب کر لے تو جزا مترتب ہوگی، اعمال حقارت جائیں گے۔ کوئی اس آیت میں تنقیص نہیں ہے، نہ سرکار دو عالم کا کوئی عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذناہ منہ بالیمین، اگر یہ ہم پر جھوٹ بولے ہمارا نبی تو ہم پوری طاقت سے اس کا مواخذہ کریں گے۔ کچھ نہیں کہا جا رہا اس میں کہ سرکار نے جھوٹ بولا ہے یا جھوٹ بولنے کا خطرہ ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سے جھوٹ منسوب کرنا اتنا بڑا سنگین گناہ ہے کہ جب یہ کو کر لیتا ہے تو اللہ اس کو ضرور پکڑتا ہے۔ کبھی رسول نے جھوٹ نہیں بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عام لوگوں کی نسبت جھوٹ نہیں بولا ہے، اللہ کی نسبت جھوٹ بولے گا؟ اور بتا رہا ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولے اللہ سے منسوب کرے جھوٹ کو، اتنی عظیم شخصیت بھی ہو تو پھر ہم عظمتوں کا لحاظ نہیں کرتے، پھر ہم اس جھوٹ کا اس کو مزہ چکھاتے ہیں۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، امیر المومنین چالاکی اور ہوشیاری نہیں دکھا رہے، فرمایا کہ اگر تقوی نہ ہوتا، یا ایک اور تعبیر حضرت کی لولا الدین والتقی لکنت ادہل عرب، اگر دین اور تقوی نہ ہوتے تو میں عربوں میں سے سب سے زیادہ چالاک ہوتا۔ یعنی میں چالاک نہیں ہوں، نہ یہ ہے کہ دین اور تقوی نہ ہو، وہ ہے الحمدللہ،
لیکن ان دو چیزوں کے درمیان رابطہ ہے. اگر دین اور تقوی نہ ہو تو پھر زیرک ہوں، پھر ہوشیار ہوں، لیکن دین اور تقوی ہے، اس لیے میں امیر شام والیاں چالاکیاں نہیں کر سکتا. تو اس میں کون سی تنقیس کی گئی ہے؟ اگر یہ تعلیق تنقیس والی ہے تو قرآن کریم کی تو 3 آیات ہیں، وہ قرآن سے نکال دو. ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث مبارکہ سے یہ تعلیقیں نکال دیں. وہ مشہور و معروف حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نا، اہل سنت بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. تو یہ کیا سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کی توہین کی ہے؟ اگر یہ نہیں ہے کہ صدیقہ طاہرہ نے کبھی چوری کی ہے یا چوری کرنے کا خدشہ ہے. بتانا چاہتے ہیں کہ چوری کرنا اور ہاتھ کاٹنا یہ دونوں اتنا تعلق رکھتے ہیں کہ چوری کرنے والا کوئی بھی ہو، بے فرض محال میری بیٹی فاطمہ ہو تب بھی اس کا ہاتھ کاٹوں گا. یہ تنقیس نہیں ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلا جملہ سچا ہے اور دوسرا جملہ سچا ہے. ان دونوں جملوں کی سچائی کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دو نسبتوں کا آپس میں حقیقتاً تعلق ہے تو جملہ ٹھیک ہے، سچا ہے، اگرچہ دونوں نسبتیں جھوٹی ہوں. جیسے میں نے مثال دی، اگر میں نبی ہوتا تو معصوم ہوتا. نہ نبی ہوں نہ معصوم ہوں، دونوں طرف جملے کی جھوٹی ہے، لیکن جملہ پھر بھی سچا ہے چونکہ نبوت اور عصمت کے درمیان اس جملے میں تعلق اور رابطہ بتایا گیا ہے. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.